بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشیر شیخ، پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے جو حالات آج کل رونما ہو رہے ہیں، اس کی اہم وجہ بھی ایک اور بھی ہے کہ ہمارے برادر ممالک جو انڈیا ہے، انڈیا نے جو کشمیر میں صورتحال پیدا کی ہے، اس کے پاکستان پر بھی جو حالات ہوئے ہیں، کشمیری عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اس کے جو اصلاحات بھی ہو رہے ہیں یہاں پر، اور دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہوئے ہیں، ان تمام پر بات چیت کے لیے، کشمیری عوام کی امداد کے لیے، ان کی قانونی پہلوؤں کے لیے بات چیت موصول ہوئی ہے۔ اور آج ہمارے ایک ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز ملک کے قانون دان جو کہ وکلا کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، جناب شفقت محمود چہر صاحب، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ چار سال کی جو انڈیا نے اچانک صورتحال ایسی کی ہے، کشمیر کا معاملہ تو ایک پاکستان کے روز اول سے ہی چل رہا ہے، لیکن جو اچانک صورتحال ہوئی ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو وجہ ہے وہ کچھ سرد موری جو گورنمنٹل لیول پہ جو ہماری خارجہ پالیسی کے معاملات تھے، اور جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ کا وہاں تھوڑا بہت ملنا گلنا، مودی کو بھی ہم یہی کہتے رہے کہ جی ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، اور ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی، ہم نے بھی کہا جیسے آپ کہیں گے آپ اس میں آربیٹریٹر بننا چاہتے ہیں تو بسم اللہ و ویلکم ہے۔ تو وہاں اس چیز کو بڑا لائٹ لیا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان تو ایسے بچھا ہوا ہے جیسے مرضی کر لیں، تو شاید وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان اس طرح ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سی بیک ڈور ڈپلومیسیز ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو سائن آف انٹیروگیشن کو آتا ہے، اور اس حوالے سے بھی کوئی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ بہت سے فیکٹرز ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ انڈیا کے لیے بھی الٹیمیٹلی ایک تو دردسر ہے، تو وہ بھی ان کا ہو سکتا ہے کہ دے ڈیسائیڈ کہ نو پرابلم، ہم اس کو ڈیل کر لیتے ہیں، دے تھاٹ کہ ہم اس کو ڈیل کر جائیں گے، چونکہ ہم کہیں بھی انڈیا کو کسی وقت بھی کسی لیول پہ بھی ہم ان کو ریٹیلیٹ نہیں کر سکے، ریزسٹ نہیں کر سکے۔ ان کا اگر جہاز بھی گرایا تو ہمارے گھر میں آیا تو گرایا، ہم نے جا کے تو کیا کیا؟ تو اس لیے بہت سی کبھی انہیں توقع تھی کہ یہ ہمارے یہاں آ کر کچھ نہیں کرے گی، اپنے گھر میں چوٹ ڈالیں کچھ ڈالیں، یہ ادھر نہیں آئیں گے۔ تو شاید یہ فیکٹرز تھے جو مختلف جو کنسیڈر کیے گئے، اور الٹیمیٹلی دے ڈیڈ اٹ۔ اور ابھی پوری دنیا جو ہے، جو خاص طور پہ نان مسلم ورلڈ ہے، وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہر ملک میں جو کشمیری بیچارے ہیں یا مسلمان ہیں وہی احتجاج کر رہے ہیں نا۔ جیسے بات ہوتی ہے ہماری گورنمنٹ کی، وہ یہ کہتے ہیں جی ہاں جی ٹھیک ہے بات غلط ہے، بائیلیٹرل ٹاک ہونی چاہیے، اس کو پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے، لیکن اگر ہوتا ہے یہاں مسلمس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو دیکھتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کسی نے اس لیول پہ اس انداز میں نہیں سپورٹ کیا۔ چوہر صاحب، بات اور چل رہی تھی، لیکن آپ کی باتوں سے ایک بات نکل آئی، اس کا کیا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہماری پالیسیز کمزور ہیں، یا ہماری حکومت کمزور ہے، یا ہمارے لیڈرز نے جو بات جس انداز سے، جو ورڑے سے، جو جوش سے، جس اس سے کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے؟ کیا اس کا اس انداز کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو ہم ویسے بھی کمزور ہیں، فائنینشیل کرائسس، جس ملک کی فائنینشیل کرائسس ہو وہ کیا مضبوط ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہ جو ایک طاقت ہوتی ہے کسی کو ریزسٹ کرنے کی، وہ بھی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی میں لوگوں جو ریکوائرڈ کوآرڈینیشن ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں چائنا جو تھا، چائنا تو ہمارا لائی تھا، ہم اس کے ساتھ سی پیکٹ بنا رہے ہیں، بہت سی ان کی چیزیں شامل تھی، لیکن بہن نہیں ہم۔ رشیا بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن ان سارے حالات میں ہم نے ان کو کتنا ایکٹیویٹ کیا۔ ایک دو مرتبہ ان سے میٹنگ ہوئی، انہوں نے اس کو آگے بھی بڑھایا، لیکن میں سمجھتا ہوں جس طاقت سے میسج جانا چاہیے تھا وہ میسج نہیں گیا، اور اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں۔ ہمارے جرت بھی نہیں ہے، ہمارا وہ طریقہ سلیقہ بھی نہیں ہے،
ہم انٹرنیشنلی سارے وہی لوگ انٹرنیشنل اکوموڈیٹ ہوتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں جو اپنے گھر میں طاقتور ہیں. ایک کمزور کیا ہے, غریب آدمی کا کیا ہے, اس کا تو کوئی بات نہیں ہے. اس طرح ہمیں یہ کہ جب تک ہم اپنے اندر وہ طاقت لے کر آئیں اپنی ضرورت سے. آپ پرائم منسٹر نے کہنا شروع کیا جب سے کہ جی یہ اٹامک ہوگا, یہ اٹامک وار چل جائے گی, تو یہ میسج ہے دنیا کو اور اس میسج سے تھوڑی سی چینج آئی ہے. لیکن ایون ادروائز ہر روز وہ ہمارے یہاں لائن آف کنٹرول کو وائلیٹ کرتے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں باز آ جائے گا, باز آ جائے گا, کیا کریں گے جواب نہیں دیتے, یہی کہتے ہیں باز آ جائے گی ورنہ یہ ہو جائے گا, ورنہ کیا ہوگا, پھر ہم اسی طرح گزارا کریں گے, کیا کریں گے. جوہر صاحب آپ نے بات کی ہے بہت پہلے, خارجہ پالیسی بھی کمزور ہے اور جرأت ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. جیسے خارجہ پالیسی کا دفتر خارجہ میں ہمارے تقریباً ایک معمول بنا ہوا ہے جی, انڈین اس کو ہائی کمیشن کو طلب کرتے ہیں, اس کو مراسلہ دیا جاتا ہے. عام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہنستا ہے روز آ کے مراسلہ جا کے وہی پھاڑ کے پھینکتا ہے یا وہاں جا کے ڈسٹ پھینکتا ہے. اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے جب اس پر اثر انداز ہی نہیں ہوتا, تو مراسلوں کی کیا حیثیت ہے, آپ کو کیوں بلایا جاتا ہے بار بار؟ دیکھیں جی میرے خیال میں اس مراسلے کی اب وقت جو ہے نا وہ قدر و منزلت کھوئی جا چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنلی اپنا سیکورنگ کر رہے ہیں, جی ہم تو ایسے چاہتے ہیں, یہ ایسے چاہتے ہیں, تو انڈیا کو تو کوئی پرابلم نہیں. دیکھیں اس کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے جس کو دوسرے لوگ مارکیٹ کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں جو وار ہے نا وہ فائنینشیل وار ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے روٹی پانی کی پڑی ہوئی ہے, اور جب تک کسی ملک کو ایک ارب بندے کی وہاں مارکیٹ ملے گی تو آپ کو 2, 4, 5, 10, 20 کروڑ کو کیوں ایکسپٹ کرے گا اور آپ کی طرف کیوں لپکے گا. پھر ہم ان کے لیے کیا ہے, ہم پہلے ہمارے بارے میں ایک بڑی عام بات تھی کہ ہمارے ایشو یہ تھے کہ جس کے حوالے سے ہم دہشت گردی میں کنسیڈر ہو رہے تھے. دہشت گردی امریکہ کی وجہ سے ہمیں ورثے میں ملی, ان کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں وہ ابھی ڈھوٹ بول کی بات کر رہے ہیں, وہ ابھی بھی کہتے ہیں وی آر ناٹ سیٹسفائڈ, اور کہیں نہ کہیں سے ہمیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو ہماری حیثیت کو نہیں ہے, واٹ آئی فیل ہے کہ وہ جو حیثیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. باقی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں نان مسلم, ان کی حیثیت کیسے ہے, اسرائیل کیا ہے. تو اس وقت پوری دنیا میں اکنامک وار ہے, اکنامک سبجیکٹ ہے, اکنامک بیسز ہے دنیا کی, اور اس بیس پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. باقی تو پروٹیکشن کے لیے جو معاملات رکھے ہوئے ہیں, کسی کے پاس اٹامک ہے یا نہیں ہے. سر کی آپ کی بات آ گئی ہے اقتصادی اور فائنینشیل ہماری طاقت کیا ہے. اچھا اب ایک اور بھی چیز تھوڑی سی جو ہو چکی ہے, ہم کہہ رہے ہیں, ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا ایک اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس کا تو کوئی اعلامیہ بھی جاری نہیں ہوا, اس اجلاس کا کوئی فیصلہ بھی جاری نہیں ہوا. اس اجلاس میں کیا ہوا, اس کی کیا حیثیت ہوئی ہے, آپ اس اجلاس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی وہ بھی شاید آپ اسپیس اینگل سے لیں کہ وہ بھی چائنا کی وجہ سے وہ اجلاس ہوگا, ناٹ بیکاز آف پاکستان اونلی. چائنا کی درخواست پر بلایا گا. چائنا نے درخواست کشمیر کے لیے نہیں دی, ان کا اپنا بھی تو مسئلہ ہے نا وہاں, وہ ٹیک اپ ہوا, وہ چیز پھر الٹیمیٹلی یہ بھی ڈسکس ہوئی. دیکھیے وہاں ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون سپورٹ کر رہا ہے, کس نے سپورٹ کیا. ایک مسئلہ ڈسکس ہوا, اس کے بعد جو اس میں ڈسکشن ہوئی وہ بتا دی گئی یہ ڈسکشن ہے, بس دیٹس آل. بائی لیٹر ڈسکس کریں, واٹ از دی ادروائز. میرے بھائی بات اتنی ہے, ہمیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم آج بھی ملک کے اندر اور باہر, ہم آج بھی پاکستانیت میں نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں سب کو اپنے اپنے مسائل بنے ہوئے. حکومت کو یہ ہے کہ یہ جی کرپشن کے ایشو پہ تمام کو اندر کر دو, ان کے ساتھ ہوا ہو رہا ہے, اور ان کو یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو بچا لیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم حکومت کے یہ معاملات ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اپنے کاغذوں میں ہی جلتا رہے, ہماری وہ بات کوئی نہ کرے, اور وہ دوسرے یہ چاہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں, باقی آپ جو مرضی کر دیں, عذاب ہو جائے, کچھ ہو جائے. کیا ہے یہاں پاکستانیت کی ضرورت ہے. پاکستانیت جو ہے اس کے ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. وہ ہم جب تک بائی کنڈکٹ بائی ایکٹ بھی ثابت کریں گے تب تک نہیں بات بنے گی. زبان سے سارے کہتے ہیں, زبان سے سب کی تقریر ہے, لیکن بائی کنڈکٹ پاکستانیت کیا ہے. آپ صرف ایک کلرک بھی ہو
اور جب یہ سوچ لائے گا نا کہ میں پاکستان کے لیے اٹھا ہوں اور پاکستان کے لیے کام کروں تو اس کا صبح کام کرنے کا انداز دیکھ لیجیے گا کیا منسٹر تو دور کی بات ہے. ہمیں قومی سوچ نہیں ہے, ہم پاکستانی نہیں کہلاتے, ہم فرقوں میں بٹے ہیں. فرقوں میں بڑے اپنی ضرورتوں پہ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز بات چل رہی ہے, امریکہ ٹھیک ہے سپر پاور ہے, امریکہ کی اور پاکستان کے تعلقات کو دیکھا جائے تو کوئی پاکستانی تاریخ میں میرے خیال میں تو ایسی چیز نہیں ملتی کہ امریکہ نے فلاں موقع پر پاکستان کی بہت بڑی مدد کی ہو. وہ بیڑی بیڑا بھی آ رہا تھا تو بلوچی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا, اور بیڑی بیڑا آج تک نہیں پتا چلا کیوں. اب جو فدا ایک پاکستان کا ویسے ہی دشمن ہے, ہم اس کو دشمن ڈکلیئر کرتے ہیں یا نہیں وہ سیپریٹ ایشو, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ تو پاکستان کا کبھی بھی ہم اس کو جا کے کہہ رہے ہیں, اس سے بات چیت کر کے جشن منا رہے ہیں, اور پھر ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ لے کر آ گیا ہوں, اور اس کو کہہ دیا بھائی تم سالسی کر رہا ہوں. اسی سالسی کے اندر کیا ایسی چیز تھی کہ وہ کیا سالسی یہی تھی کہ تم کشمیر کے اندر ایسے ایسے معاملات کر رہے ہو. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں نے تو آپ کو جو سٹارٹ میں بات کی تھی انورٹڈ کاماز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی, جس انداز سے وہاں گفتگو شریف ہوئی, اس کے اندر کیا تھا, بہت کچھ ایسا ہے جو سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے, اور اس سوالیہ نشان کی بھی وجوہات ہیں کہ یہ مودی چڑھ دوڑا. مودی ایسا ورنہ نہ کرتا اگر یہ کہیں نہ کہیں ہماری لینینسی نظر نہ آتی. دیکھیں آج بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ واجبی ہے, یہ واجبی ہے. کیا ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہم اپنی سڑکیں بند کر لیں, سڑکیں روک لیں, ہم احتجاج کر لیں, دنیا کو بتائیں. دنیا کون سی؟ وہ بابا دنیا جو ہے سارے اپنے اپنے مقاصد کے لیے چل رہی ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اپنی طاقت خود آپ بنے. جب تک نہیں بنتے ہم ایسے ہی رہیں گے. ہمارے دیکھیے ہم آلریڈی فائنینشیل کرائسس بھی جو ہمارے اکنامک کرائسس ہیں اس کے لیے بھی ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ورلڈ بینک کی طرف دیکھ رہے ہیں, اس کے بھی تحت ہم جو ہے وہ IMF کو دیکھ رہے ہیں. واٹ از دس؟ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پنجابی میں کہیں ڈگ ٹپاؤ گے وقتی طور پہ ہیں. آپ اس میں اگر آپ کہو گے نا کہ بھی ہم بہت بہتر کر رہے ہیں یا بہتر ہو جائیں گے, آپ کی ان ساری چیزوں کو ملنے آپ کی کوئی ایسی اکنامک پالیسی نہیں ہے. پچھلے 8-7 سال سے پاکستان کے اندر کوئی انڈسٹریلائزیشن پالیسی نہیں ہے, کوئی پراپر بزنس پالیسی نہیں ہے. آپ کہاں سے کل میں روزگار لاؤ گے, کہاں کو لوگوں کو جاب دیں گے؟ کبھی گورنمنٹ سیکٹر پورے لوگوں کو آبزرو کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا ہوتا. آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ نہیں کیا. پرائیویٹ سیکٹر نے قسم کھا لی کہ ہم نے جو یہاں سے ملا یہ لے لینا, باقی 70% باہر پھینک دے رہے ہیں, یہاں 10-20% لگا کے گزارا کر لیں. وی آر ڈوئنگ ان آل ٹیمپریری فیزز میں چل رہا ہے. اور جو کسر رہ جاتی ہے وہ میرا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ حکومتی پالیسیوں کو اسٹیمپ ہی کرتا ہے. کہاں ہے؟ دیکھیں جب تک آپ ایڈجوڈیکیٹ پراپر چیزیں نہیں کریں گے, کرپشن بھی جنم لے گی, چیزیں بھی جنم لیں گی, آپ کے معاملہ سیدھے نہیں ہو سکتے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اس کو پاکستانیت کی ضرورت ہے, پاکستانیت کی ضرورت ہے جو میں وہ نہیں. اچھا یہ آپ کے باتیں آپ کی ماشاءاللہ بہت پیاری ہو رہی ہیں. ابھی جو کہ پاکستان اور انڈیا اور کشمیر کے حوالے سے بات چیت رہی ہے اور امریکہ کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے مودی سرکار کو امریکہ کے آشیرواد حاصل ہے دوسرے طور, کیونکہ اس نے بعد میں ملاقات بھی کی ہے اور ملاقات کی تصویریں بھی چھپی ہیں, اور جس طریقے سے اور اس کا ملنا جلنا, اور اس نے اور اس نے کیا جو ہوا ہے جیسے ہو رہا ہے اور اس سے بڑا انجوائے. ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد مودی سرکار کو, اس مودی کو جو دنیا بھر میں ایک لیڈرشپ ملی ہے وہ تو ایک حیران کن ہے. خیال ہو رہا کہ اس کو بہت بلکہ اس کو انعامات دیے جا رہے ہیں, ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی آپ کے ہمارے مسلم کنٹریز میں شروع سے اتفاق تو ہے نہیں. وہاں ایک آدھ ممالک میں UAE ہو گیا, سعودیہ ہو گیا, وہی ایک ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے, وہ ایک اپنا طریقہ ہے. ان کے لیے آپ مسلمان ہو ٹھیک ہے, کسی کو چھوٹا موٹا کوآپریٹ کر لیا, باقی اس کے علاوہ کیا ہے. تو یہ ان کے اپنے مسائل ہیں, عزائم ہیں. اگر آپ ان کی بات مان لو
آپ لیگلی جسٹیفائبل ہے یا نہیں ہے, ادھر لڑائی کس کی ہے, ایران کی ہے, دوسرا تیسرا ہے. آپ ایران کو اپوز کرو گے تو ایران کے ساتھ مخالفت ہے, دشمنی ہے. سعودیہ کو سپورٹ کرو گے تو ادھر اپوز کرو گے. تو بہت سے فیکٹرز ہیں. ان فیکٹرز کی وجہ سے آپ جب تک ان کے ایجنڈے پہ نہیں چلتے تو آپ کو تو وہ کچھ نہیں کرتے. تو کچھ نہیں کرتے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ رہے, دوسرے ممالک نہیں دیکھ رہے کہ جی مسلم کنٹری ہے, مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو پہلے بھی بہت کچھ ہوا, اب بھی ہو رہا ہے. یعنی اسلامی بلاک پہلے بھی متحد تھا اور آج تو بالکل نہیں. آج تو بلکہ آج دیکھیں نا مودی کو جتنا پروموٹ کیا گیا, وہ جو ان کی انڈیا کی ہسٹری کی سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس کا میڈل دیا گیا. دیٹس ٹو مچ. کیا مسلمان اور کسی ایک نے بھی اس کو وہ نہیں کیا, ہماری مائلش نہیں کی. اچھا یہ دیکھیے اس کی کیا وجہ ہے, ابھی آپ نے بات کی ہے کہ مودی سرکار جگہ جگہ اور جو وزیر خارجہ وہ خود بھی پہنچ رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں وزیر خارجہ, اور ہمارے وزیر خارجہ نے ایک آدھ دفعہ دو دفعہ فون کر دیا کسی کو, اور وزیر اعظم صاحب نے فون کری, اور یہ سارا یہ کیا ہے, اس کی کوئی بیک گراؤنڈ تو لازمی ہوگی نا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہیں مناسب ہی نہیں سمجھا کہ ہم کہیں جائیں, اور انہوں نے کہہ دیا بس یہی کہہ رہے تھے مادہ گھنٹہ باہر نکل آئے تھے کہ ہم نے وہ کر لیا. اور اس کی کیا چوائس آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ کا یہ جو سوال ہے نا, دیکھیے ایشو کیا ہے کہ آپ نے دو لوگوں کو کال کر لی, دو لوگوں سے ڈسکس کر لیا. الٹیمیٹلی مجھے لگتا کیا ہے کہ یہ شاید اس ایشو کو ہم فورگو کر سکتے. ورنہ دیکھیے مودی نے جب اس ڈسپیوٹڈ سبجیکٹ کو اٹیک کر دیا تھا تو پھر اس کے کئی اور فیکٹرز تھے. آپ پوری گورنمنٹ اور آپ کی پوری جو اپوزیشن ہے وہ سارے پاکستان کے حوالے سے اپنا ایک ایجنڈا تیار کرتے, اس کے بعد سارے باہر نکلتے, سارے دنیا کو بتاتے. تو یہ بات بن سکتی ہے؟ کسی نے نہیں کی. لیکن ایسا نہیں ہوا. میری اپوزیشن نے بھی نہیں کی, انہوں نے گورنمنٹ پہ چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ تو قطع نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا ایشو ہے, یہ میرے ہر مسلمان کا ایشو ہے, میرے ہر شہری کا ایشو ہے. تو ہم نے ان پہ چھوڑ دیا, انہوں نے اپنے پہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اچھا. اب دیکھیں پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں سمری میں بیٹھ رہا, میں اگر حملہ کر دوں, واٹ از دس, وائی ناٹ ڈو آئی, آپ کہیں کچھ تو کریں, کیا ہوگا. اپنی جو قومیں جرأت کی ضرورت جو قومیں اپنا تشخص قائم رکھتی ہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھتی ہیں. میرا خیال شاید یہی وجہ ہے پاکستان کی کہ آپ کے کسی عرب ملک نے آپ کا ساتھ نہیں کیا. کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کمزور سے ہیں, بات کرتے نہیں ہیں. اور دوسری بات ابھی یہ بھی ایک آ رہی ہے کہ یہ تو خود چندہ لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, جبکہ وہ انڈین تو انویسٹر ہے بہت بڑا, وہ جا کے بزنس کرتے ہیں. ہمارے تو ایسے کوئی ایسا چکر نہیں. دیکھیے وہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں, وہ چندے کی بھی بات اپنی جگہ پہ, لیکن اس کا ایک اور بھی ریزن ہو سکتی ہے. ریزن یہ ہے کہ امریکہ بہادر جو ہمارے سارے اسلامی ممالک ہیں, کہ ترکی ہے وہ تھوڑا سا وہ ادروائز بہیو کرتے ہیں, ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے. باقی سارے امریکہ سے اس کے ذریعے اثر, اور امریکہ جو ہے جو کہے گا اس کے اگر امریکہ کہتا تو کیا مودی ایسے کرتا. ہاں, تو جب اس نے کیا ہے تو اٹ مینس کہ وہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی اچھا جی میں مودی سے بات کروں گا. کیا یہ نہیں ہے جو اس نے بات کی. اچھا چوہان صاحب یہ ساری بات ہو گئی ہے, آخری یہ اس کے اوپر کشمیر کا بھی ٹاپک چینج کر دیا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو بات آپ کی نکلی کہ اب جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ صرف ایسے ہی وقت ٹپائی اور لوگوں کو تاثر دینے کے لیے, کیا ہمیں کوئی ٹھوس پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ٹھوس پالیسی تو نہیں ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح ہی ایک وقت گزارنے والی اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آخر میں جا کر اس کا کیا ہو سکتا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ان کی انڈیا کی سپریم کورٹ نے بھی نوٹس کر دیا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ اب اگر یہ دیکھیں تو کیا ہم کیا کر کے کریں. آپ کا جو OIC تھے وہ کدھر ہیں, پھر یہ UNO کدھر ہے, کدھر ہے یہ سب لوگ, سب کچھ نہیں ہے. اور پہلے آج تک کون سا UNO کی قرارداد تو اس نے مانا ہے یا اس نے کون سا نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے یہ لگے ہوئے ہیں. ہماری دیکھیں جی ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش بن گیا, اس کا کتنی دنیا ہماری وہاں ضائع ہوئی, کتنے آدمی پیپل گئے. میرے ملک میں آج بھی فقدان ہے لیڈرشپ. سر لیڈرشپ چاہیے.
लीडरशिप तब बनती है जब पाकिस्तान नीयत हो। हम में पाकिस्तानियत की कमी है। मुझे मेरे पाकिस्तान में पाकिस्तानियत की कमी है। हम सब वक्त गुजारते हैं। मैं कहता हूँ ये तो मर रहा मरता रहे, मुझे क्या, जब तक उसकी मसाइल को मैं नहीं समझूंगा, वो जो गरीब आदमी है, वो कोई शख्स है, अगर मेरे कहीं करीब है तो उसके मसाइल को मैं नहीं समझूंगा, तब तक मेरे मसाइल का अंदाजा। जी नासिम चौहान साहब से बातचीत चल रही है और अभी मजीद होगी। जो कश्मीर के इशू पर अब तक जितनी बात हुई तो उस बात में एक ही आई कि हमारी कमजोरी है, हम जो भी कुछ है, लेकिन हमारे में पाकिस्तानियत की कमी है। अगर हम एक पाकिस्तानी सही मानों में सच्चे पाकिस्तानी होते, जिस तरह कहते हैं सच्चे मुसलमान होते, तो आज मोदी सरकार तो क्या कोई और भी सरकार होती तो उसमें ऐसी जरूरत ना होती। चौहान साहब ये तो बात हो गई है, पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत को 1 साल तकरीबन हो गया, बल्कि बहुत ज़्यादा ही हो गया। 72 साल दौर में सिविल हुकूमतें भी नहीं, फौजी हुकूमतें भी नहीं है। आप इस 1 साल को किस हुकूमत के साथ क्या महसूस करते हैं और उनके इसके 1 साल की थोड़ी सी कोई कारकर्दगी के बारे से बताना पसंद करेंगे? देखिए जी, उन्होंने 1 साल पूरे के अंदर पिछलों को बुरा भला कहा और अपने लिए कोई काम नहीं किया। हमने करना क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है, हमने आगे कैसे लेकर चलना है। एक खान साहब की एक अपनी एक जिद्दत थी जिससे लोगों को लेकर आए थे, वो सारे लोग आगे पीछे चले गए हैं, तो किसी पार्टी का है तो किसी पार्टी का, सारे इकट्ठे करके गुजारा हो रहा है। फिर ये है कि दूसरी पार्टी के जो लोग आए हुए हैं, जो खान साहब की पार्टी में लोग बैठे हुए हैं, वो कुछ भी करें, दे आर वाइस, दे आर गुड पीपल, रेस्ट ऑफ द पीपल आर बैड। तो ये जो दोहरी पॉलिसी है ना, ये खान साहब को स्टैंड नहीं लेने देगी, स्टैंड नहीं हो सकेगा। मैं नहीं समझता कि ये प्रवेल कर जाएंगे उनके लिए। तीसरा ये है कि हमारे मुल्क के जो अदारे हैं, वो कोई भी है, वो जुडिशरी है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो सारे अदारे जो हैं वो हर कोई ये समझता है कि मैं पावरफुल, पाकिस्तान मेरी वजह से चलता है। नहीं, यही गलत है। जब तक हम अपनी हदूद और दूसरे की हदूद का एहतराम नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा कहाँ तक रोल है और मैंने कहाँ उस रोल को ले जाकर अगले के जेब में डालना, उसको कहना भाई इसको आगे लेकर बढ़ो, तब तक बात नहीं बनेगी। सब कहते हैं जी हम नेक हैं, हम हाजी हैं, सब हम ही कर रहे हैं। दूसरा अदारा कहता है जी हम हाजी हैं, हम उससे बड़े हाजी हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। एक अदारा ये कहता है कि हम ताकतवर हैं, हम सब के लिए रातों को भी जागते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर हम भाई क्यों ना करें। नो, आई एम सॉरी, यही पाकिस्तानियत की कमी है। भाई मुझे किस ताकत की जरूरत है? रोटी मैंने भी वही खानी है, दूसरे ने भी वही खानी है। कम से कम जिसकी इज्जत है उसका सब कुछ है, जिसकी इज्जत नहीं है उसका क्या है? तो इज्जत ऐसे नहीं मिलती। इज्जत दूसरों को देने से, दूसरों को वकार देने से आपका वकार करता है। ये हम नहीं करते, हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हम यही समझते हैं जो जहाँ जहाँ भी कोई अदारा है, वो समझते हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं है, बस बाकी सब खत्म हो गए। और हम दूसरे को अपने लिए, दूसरे अदारे को अपने थ्रेट समझते हैं। हर अदारा दूसरे को थ्रेट समझते है, ऐसा भी है। वरना क्या जरूरत पड़ी किसी को कहीं से घसीटें, किसी को निकालें, किसी को रखें? जरूरत ही नहीं। आप जरा चल के तो देखो, अपनी अच्छाई तो लेकर देखो। हर शख्स एक्सपोज हो जाता है अल्टीमेटली। कल यहाँ क्या शोर था हमारी जुडिशरी का, आज कहाँ जुडिशरी सोई हुई है। सोते हैं तो खूब सोते हैं, जागते हैं तो बहुत जागते हैं। तो ये पाकिस्तानियत नहीं है, ऐसे नहीं है। हकीकत दुख होता है इस बात का। मेरे इंस्टीट्यूशन में, मेरी लीगल फ्रेटर्निटी में, मेरे जो लॉयर्स हैं, हम भी सब ऐसे हैं। हमारे भी बहुत से लोग हैं, हम गलत को गलत नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? कहना चाहिए। जब तक मैं अपने अंदर अपने साथ बैठे हुए को अगर वो गलत है तो उसको नहीं रोकूंगा, उसका रास्ता नहीं रोकूंगा विद माय कंडक्ट इन दिस वे कि नहीं यार अगर गलत बंदा है तो मुझे उसे प्रमोट नहीं करना, तब तक ये प्रमोशन नहीं होगी। एवरीवेयर हम डिटीरियोरेशन का शिकार हैं, मसलत का शिकार हैं। अच्छाई और बुराई
وہ ہم ڈفرینشیٹ ہم درس دیتے ہیں کہ آئین کی پابندی کی جائے، قانون کی اور پابندی پھر اس کو توڑ لیکن نہیں کرتے، اس کو توڑتے اسی کو توڑ۔ اس کو توڑتے ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر رہے۔ یہ سلسلہ کار چلتا ہی آ رہا ہے، یہ کچھ عرصے سے زیادہ ہے۔ دیکھیں ود دی پیسج آف ٹائم جو بڑھا، آج سے 20 سال پیچھے جاؤ تو کون شخص سوچتا تھا کسی کو رشوت دی جائے؟ کون شخص سوچتا تھا کہ رشوت لی جائے؟ ڈفرینس آ نا۔ آپ کو پتا ہوتا تھا یار وہ اکیلا ایک آدمی رشوت لیتا ہے، وہ ڈرتا رشوت لیتا تھا، یار ٹیبل کے پیچھے سے دے دو۔ اب تو لوگ دنیا جیبوں میں ڈالتی ہے پیسے، جو جتنا ریچ ہے اتنے ریسپیکٹیبل ہے۔ یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ اس نے پیسہ کیسے بنایا، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ ہمارے یہاں وقار معیار جو رہ گیا کہ جس کے بعد وسائل کے۔ اچھا یہ بات ہوئی ایک سالہ کارکردگی کی۔ جی سر، ایک سالہ کارکردگی میں ملک کی ترقی کے لیے اس سے ایک پوائنٹ، ملک کی ترقی کے لیے ایسا کام بتا دیں جو ہوا ہو۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ایسا کوئی کام نہیں، سوائے یہ کرپشن میں جو بڑے لوگوں کو پکڑا گیا یہ بھی ایک ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اور اگر یہ کرپشن صرف اس لیے ہوتی کہ یس ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے تو پھر اکراس دی بورڈ ہوتا۔ اگر اکراس دی بورڈ ہوتا تو یہ بہت بڑا جاتا، لہٰذا پہلی تو بات ہے یہ بھی کوئی برابر نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اکنامکس میں فائنینشیل افیئرس میں NIC کو لازم کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ایک اچھا کام ہے اور شاید اس کو لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا۔ یہ نواز شریف نے اپنے پرانے دور میں یہ ٹیک اپ کیا تھا، اس وقت چیمبر آف کامرس صاحب نے اسٹرائک کر کے اس کو ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ایوری باڈی مسٹ بی رجسٹرڈ، اور جب تک آپ رجسٹرڈ نہیں ہوگے تو یہ معاملہ نہیں چلے گا، آپ کو بکس آف اکاؤنٹس بنانی پڑیں گی، ہر ایک کے لیے لازم کہہ دیا تھا۔ تو یہ باتیں اب ہونی شروع ہوئی ہیں۔ اگر یہ ایک ایجنڈا ہے، اس پہ اگر گورنمنٹ طاقت سے کام کر گئی، ہر ایک شخص کو ایک لسٹ میں رجسٹرڈ کر گئی، لے گئی، تو شاید یہ ہماری اکنامکس کو، ہماری اکنامیکلی جو کنڈیشن ہے وہ بہت، دیکھیں ہمارے لوگ بہت رچ ہیں۔ یعنی یہ پلان نواز شریف نے اپنے دورے انہوں نے کہا تھا ہر ایک کو اکاؤنٹس رکھنے چاہیے، اکاؤنٹس مینٹین کرنے چاہیے، اکاؤنٹس ہوں گے تو بات بنے گی تاکہ ہر کوئی دوسرے سے ریکنسائل ہو۔ اب یہاں کیا ہے کہ جس کو آپ اپلائی کیا گیا، اگر یہ اپلائی ہوتا ہے اور اس کو طاقت کے ساتھ یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اگر اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پبلک کے لوگ زیادہ رچ ہیں، حکومت ہمارے قریب ہے۔ وہ جو رچ لوگوں کا لیول ہے ہیونگ گڈ منی ان دیئر پاکٹس، وہ جب اس کو ریکنسائل کیا جائے گا پیسہ باہر نکلے گا، آپ کی فائنینشیل پوزیشن ملک کی بہتر ہوگی، آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو آپ کے ڈیفنس کے حوالے سے جو ہماری انڈسٹری نے جو کام کیا ہوا بڑا ریمارکیبل، وہ طاقتور ہے۔ آپ کے جو ایئر کرافٹس ہیں، ایئر کرافٹ مشینز ہیں جو کاؤنٹر کرنے کے لیے، بہت سی چیزیں ہیں، میزائل سسٹم ہے آپ کا، بہت سے چیزیں، ان پہ جو کام ہوا ہے یہ تبھی آگے آپ بڑھا سکتے ہیں نا، آپ کے وسائل ہوں گے، وسائل ہو۔ اب ان سارے وسائل کے لیے آپ اپنے وسائل کو ڈیولپ کر سکتے ہو جب تک اکنامک کنڈیشنز آپ ڈیولپ نہیں کرتے۔ اب آپ نے ایک طے کر لیا کہ ہر ایک کو رجسٹر کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اکنامک پالیسی دو کہ جس میں انڈسٹریلائزیشن ہو، جس میں بزنس پروموشن ایکٹیویٹیز ہوں، جس میں بزنس انوائرمنٹ پراپر ہو تاکہ لوگ کاروبار کریں گے تو ٹیکس دیں گے۔ اگر ایک بندہ کاروبار ہی نہیں کرے گا ٹیکس کہاں سے دے گا؟ روٹی تو کھائے گا، اس کی روٹی چھین لو گے، کیا کرو گے مزید؟ یہ ساری چیزیں سر جوڑ اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، اس کے لیے آپ سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ آپ پلان کرو، اور پلاننگ اس طریقے کی جو آپ اناؤنس کرو، جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی میں اس کو مانیٹر کروں گا، لوگوں کو جی کاروبار کرنے دیں، یہ کرنے دیں، وہ کرنے کے لیے ڈسٹرب نہ کرے، لیکن حضور کون سا بندہ، کون سا شخص، کون سا ادارہ آپ تک پہنچے گا؟ آپ کے تو سیٹ اپ ایسا ہے ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ڈینجرس ہیں، یہ بڑی نیگیٹو چل رہی ہیں، ان کو نہیں دیکھا جا رہا۔ آپ کو پیرلل کاؤنٹر بھی کرنا ہوگا جس پہ ٹیکس ریکوری ہو، ساتھ ساتھ لوگوں کو بزنس ایکٹیویٹیز کے لیے اچھا ایٹماسفیئر، اچھا ماحول دینا پڑے گا۔ جب تک میرا مائنڈ سیٹ ہی،
کلیکٹر کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ میں ٹیکس کلیکٹ کر کے دکھا دوں, بندہ مرتا ہے تو مر جائے. یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہوتا ہی یہی ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے بیوروکریٹک, وہ نہیں ہونے دے گا جب تک آپ ان کے لیے پراپر ایٹماسفیئر دو اور اس ایٹماسفیئر میں, اس حالات میں لوگوں کو گرو کرنے دو. اچھا چوہان صاحب, یہ آپ نے کوئی پہلی بات کی کہ اس ایک سال میں ملک کی بقا کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے, ترقی کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا, صرف کرپشن کے لیے جو کام شروع کیا گیا, لیکن وہ بھی کرپشن کو صحیح معنوں میں نہیں, ایک خاندان یا ایک پارٹی تک محدود. اچھا یہ بات کرپشن کی ہوئی, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن میں تو اس پارٹی کی بھی بے شمار لوگ انوالو ہیں, ان کو نہیں ہاتھ لگاتے, ان کو نیب بھی پکڑتی, تو اس پہ آپ نیب کے کردار کو کیا کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ کہنے کی ضرورت ہی کون نہیں ہے, سوالیہ نشان ہے, بالکل ہے, نظر آ رہا ہے, ایسی کون سی بات. اچھا ایک چھوٹی سی چیز, یوسف رضا کنانی صاحب نے بطور وزیر اعظم جس دن حلف اٹھایا, انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی سب سے پہلی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ نیب کو ہم ختم کر دیں گے, کیونکہ نیب کو گورنمنٹ نے سیاستدانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اختیار بنایا اور یہ صرف ہماری عزت اچھالنے کے لیے وہ نیب کو انہوں نے کہا ختم کر دیں گے. وہ یوسف رضا کنانی کے ان کی جگہ راجہ صاحب آ گئے, راجہ صاحب چلے گئے, میاں صاحب آ گئے, وہ نیب آج تک اسی طرح ہی. یہ کیا وجہ ہے کہ ایسا کوئی آپ کی عدالتیں کمزور ہیں یا وہ عدالتوں سے پاورفل ہے یا عدالتیں اس پوزیشن میں, یہ جب ایک عدلیہ کا نظام موجود ہے تو یہ اس کی کیا ضرورت تھی یا کیا ہے؟ دیکھیے وہ عدلیہ نہیں, وہ ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے, ایک ادارہ ہے. آپ کے ایف آئی اے بھی تو موجود ہے, کہ میں بتاتا ہوں. آپ اس کا کنسیپٹ کیا تھا؟ اس کا کنسیپٹ یہ تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایسا ادارہ ہو جو کسی گورنمنٹ کے اندر نہ ہو, ٹھیک ہے, اور وہ تاکہ کسی کو, یہ پرپز یہی تھا کہ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو, ٹرانسپیرنٹ کام ہو. وہ پھر وہی ادارے میں ایسا ہی ہوگا. اگر ایسا نہ ہوتا, کیونکہ کسی گورنمنٹ کی وہاں انٹرفیرنس تو نہیں ہے. اب جب عمران صاحب دوسرے کسی کہتے ہیں صبح فلاں پکڑا جائے گا, پکڑا جاتا ہے, لیگلی ان کا کوئی ان پہ بات نہیں ہے, لیکن بات ان کی مانی جاتی ہے کیونکہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں اسے ڈاؤٹ فل کر رہی ہیں. اس لیے اس ادارے کا ہونا یا نہ ہونا یا پیرلل ٹو دی ایف آئی اے, اٹ از ریئلی ون آف دی. اچھا چوہان صاحب, یہ تو بات آپ نے بڑی صاف ستھری سی کہی. اب آ رہی ہے تھوڑی سی قانونی پہلوؤں کی بات. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب آج جیل کی کوٹری میں بند ہیں, وہ جس سزا میں بھگت رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس میں ایک ویڈیو اوپن کی تھی. اس ویڈیو کے چرچے بڑی دور دور تک پھیلے. اب وہ ویڈیو میں جو جج صاحب تشریف لے آئے, جو صاحب تھے, ان جج صاحب نے کورٹ میں جا کر بھی سارا کچھ ایک کر دیا کہ جی میں سب کچھ اس میں ٹھیک کیا. اب اس کو سپریم کورٹ نے سو موٹر لیا, جو بھی لیا یا جیسے بھی لیا, اس نے کورٹ کا معاملہ آتا ہے تو اس بات کے بات میں نہیں جانا چاہتے, لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہے, اس کے بعد جج صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی, اس کے بعد اور دیگر بے شمار لوگوں کی رائے آ گئی کہ جب جج صاحب نے ہر چیز کو ایڈمٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد اس بندے کو جیل میں ایک علاوہ بھی رکھنا ایک غیر قانونی ہے. اور اس کو یاد, اگر آپ نے وہ کیس چلانا ہے تو اس کو باہر نکال کے دوبارہ کیس چلائیں یا کیا کریں. اب اس کو یہ کہا گیا کہ نہیں یہ اس طرح تو ہائی کورٹ کا ہے یہ, تو وہ ایک اس کو جانبداری کہیں گے, غیر جانبداری کہیں گے, یا مختصر سے کہ آیا جو جج صاحب نے ہر چیز ایڈمٹ کر لی, اور یہ بھی ہمارے چیف صاحب نے یہ کہا کہ یہ پورے پاکستان کی ہزاروں جو ججز ہیں یا ان کے منہ پہ یہ لگ گیا وغیرہ وغیرہ, تو وہ آپ یہ کیا دیکھیں, بات اتنی ہے کہ آپ ایک بلینکٹ قسم کا کلیئرنس نہیں دے سکتے نواز شریف کو اسٹیٹ فارورڈ. پہلی بات کے ذہن میں رکھیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ جب یہ دیکھ لیا سب کچھ تو وہ پھر اس کی حدودوں کی یوز نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ایسے ویریفائی ہوگی, ایسے ویریفائی نہیں ہوگی, اس طرح ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا, اس کو جس نے بنایا تھا وہ ویریفائی کرائے, فلاں کرائے. اٹ شوڈ بی اپون دی آنریبل ہائی کورٹ کہ یہی کہہ دیا جاتا کہ یہ سب کچھ غلط ہوا. اس کی جو بھی آپ غلط یا صحیح کیس کے حوالے سے جو دیکھے گی وہ آنریبل ہائی کورٹ دیکھے گی. اس کے پیرامیٹر کیا ہے یہ بھی کورٹ دیکھیں گے, اس کے پیرامیٹر کیا ہے, کس طرح ویریفائی ہوتا ہے.
کیا یہ چیز ضروری ہے کہ اس مسٹر اے کو چیک کریں گے تو پتہ چلے گا اس کی ویلاسٹی جو ہے اس کی جینوینس اوکے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر جینوینس دے تو ہم اس میں صرف اس لیے ایک کرکس لگا رہے ہیں کہ مسٹر اے چونکہ باہر ہے ملک میں وہ نہیں ہوگا تو یہ ویریفائی نہیں ہوگی، بینیفٹ نہیں ملے گا. بینیفٹ دینا یا نہ دینا یہ کسی کا کام نہیں ہے، انصاف کے تحت فیصلہ کرنا کام ہے. اور اگر چیز بنتی ہے تو وائی ناٹ دا ڈیسیژن شوڈ بی میڈ. اس طرح یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے ہائی کورٹ کرے اور اس کو اس طرح جسٹیفائی کرے. یہ ڈائریکشنز میں سمجھتا ہوں ایک ذاتی سی ایک رائے کیا ہے کہ اس چیز کے بعد جج کے اختلاف اور سارے اس کے بعد اس کیس کی اور نواز شریف کے جیل میں رہنے کی ایک کیا سمجھتا ہوں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سبجیکٹ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، وہ کیس ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. اس کو سارے پہلوؤں سے امیڈیٹلی ہائی کورٹ کو فکس کر کے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے انصاف کے معاملے. دیکھیے کل بھی جو ایک ویڈیو آئی تھی جب اس سپریم کورٹ میں چلی تھی، اس میں زرداری صاحب کہتے ہیں تو وہ بھی کسی طریقے سے چلی تھی نا، کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا تو یہ کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے امیڈیٹلی. اچھا یہ چانسر یہ اگر کچھ چیزیں تھوڑی سی عجیب ہوتی جا رہی ہیں، پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں جیلیں ہیں اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں آدمی موجود ہیں. کچھ وہ ہیں جن کے بھی کیسز نہیں لگے وہ بھی بیٹھے ہوئے، کچھ کیس چل رہے ہیں، کچھ سزائیں بھگت رہے ہیں. وہ عدلیہ کے فیصلوں کی طرح عدلیہ میں ایک نئی چیز چلنی شروع ہو گئی ہے. ابھی چند روز پہلے ایک پنجاب کے سابق وزیر جو اس وقت ایم ہے ان کو منشیات کے کیس میں پکڑا گیا ہے. وہ ایئر ٹائم پہ کورٹ میں آیا، یہ اس کی قانونی صورت ہے کہ اس کو جج کو بولنے لگا ہے تو اس کی بولتی بند کرنے کے لیے موٹر کرا گیا ہے. اس کو کیا کہا جائے کہ یہ عدلیہ کا روٹین کا معاملہ ہے کہ اس کی چیٹ کا نہیں ایسے تو نہیں لگ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کہا جائے کہ کیس اس سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری اسٹائل ہوا ہے، دیٹ از ناٹ گڈ. یہ ادروائز میسج دیتا ہے. جوڈیشری کے معاملات میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ان جج صاحب کا ٹرانسفر پہلے ہو چکا ہوا تھا 2 دن 3 دن پہلے، اگر اکارڈنگلی جو کہا جاتا ہے تو پھر ان کو پہلے کیوں نہ کنوے کیا گیا، کنوے کر دینا چاہیے تھا while at the moment of the when he was hearing the case. تو یہ چیز جو ہے نا یہ اس نے کافی سوالیہ نشان پیدا کیا. اسی طرح یہ دوسرے کیسز جو ہو رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں مریم نواز کی سنا ہے اس کے بھی جج کو بدل دیا گیا ہے اور جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں وہ سب میں بدل دیا گیا ہے. اور پھر دیکھیں ایک اور بات ہے کہ لا منسٹر یہ کہے کہ ہم نے جی جج کے خلاف جو کمپلینٹ کی ہے، وہ کون ہوتا ہے جج کے خلاف کمپلینٹ کرنے؟ وہ یہ جوڈیشری کا کام ہے معاملات کو دیکھیں. اگر وہ رپورٹ آئی ہے تو وہ رپورٹ جوڈیشری کو آئے، وہ کون ہوتا ہے وہ لکھ کر دے. چار صاحب آپ کو یاد ہے کہ بہت اچھی طرح واقعات کو تحریک پیش کی جو افتخار چودھری کے وقت اس کی برطرفی اس کی معطلی کے بعد عدلیہ والی تحریک چلی تھی اور عوام میں کس جوش و خروش میں سول سوسائٹی نے یہ کردار ادا کیا تھا کہ پاکستان میں ایک آزاد عدلیہ ہونی چاہیے. آیا عوام کا کیا میسیج دے رہی ہے آزاد عدلیہ اس کو کہیں گے اور یہ وہی اس کو کیا کہیں گے کہ جو پی سی او کے تحت غلط اٹھاتے تھے یہ دوسری پتری کی مجھے سمجھ آئی اس کے بارے میں کیسے آپ کیسے کہیں گے کہ آزاد عدلیہ کا تصور کیا ہے؟ دیکھیں جی آزاد عدلیہ کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے نا بغیر کسی فیئر کسی انٹرفیئرنس کسی بھی چیز کو کنسیڈر کیے بغیر فیصلہ کرے اور فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. انفارچونیٹلی پریزنٹ سرکمسٹانسز میں یہ تھوڑی سے مسائل ہیں. ہم کافی مسائل ہیں، ہم ان میں سے نہیں نکل پا رہے اور شاید یہ انصاف اور قانون کے مطابق جو فیصلوں کا ایک ضرورت ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہو رہی. شاید اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں قیاس کی اچھا سر یہ بس آخری عدلیہ بھالی والا کہ عدلیہ بھالی تحریک میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام اگر آپ تھوڑا سے چلو نکال دیں گے کیا حامی ہوں گے کسی کے لیکن 22 کروڑ چلو تھوڑے سے کم کر دیں 10 لاکھ روپئے زیادہ تو نہیں کہہ سکتے. اس 22 کروڑ عوام سڑکوں پر نکل آئے تھے عدلیہ بھالی تحریک
کوئی ملک کا چپا ایسا نہیں تھا, کوئی ملک کا شہر ایسا نہیں تھا کہ ایسے جہاں عوام نے, تو وہ ایک ان لوگوں پر ایک عوام کا قرض نہیں ہے, عوام نے کس امیدوں کے ساتھ, تو وہ قرض کیسے ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے اٹھانے کی. نہیں دیکھیں بات سنیے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا قرض ہو نہ ہو, میری عدلیہ پہ جو اپنا کانسٹیٹیوشن کا قرض ہے, جو حلف کا قرض ہے, وہ بہت بڑا ہے. کیا اس پر آج پورا اتر ہے؟ ہم پورا اس پہ نہیں اترے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے یہ ممکن ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں میرا بھی رول ہے. میری جو بار ایسوسیشن ہیں, بار کاؤنسلز ہیں, ہم بھی اس طرح نیگیٹو لوگ ہیں. ہم جب بار مضبوط ہوگی, جب بار اسٹرانگ ہوگی, تو پھر وہ کوشش کرے گی عدلیہ اکارڈنگ ٹو دی مارک فیصلے کرے, اور عدلیہ کو بھی اس کی طاقت ملے گی. ہماری بار کاؤنسلز, بار ایسوسیشن میں بھی ہم نے بہت سے چیزوں کو ایسے ہی اگنور کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. کل جو سینئر تھا, کل جو بزرگ آدمی تھا, جو لائر تھا, اس کی بات امپورٹنٹ ہوتی تھی, اس کی اچھی بات کو کنسیڈر کیا جاتا تھا. جو سینئر ججز تھے وہ اس وقت کنسیڈر کرتے تھے, وہ ایک آدھ مرتبہ ان کو بندہ ہو بھی گیا تو اس کی کوئی رول نہیں ہوتا تھا. آج ہم سب مسئلے کا شکار. تو یہ کیسے جان صاحب یہ تو, لیکن کس کو کیسے بہتر, یہ کب تک چلے گا ایسے سلسلہ کار؟ دیکھیے ملک کے لیے نقصان دہ آئندہ آئیے وجہ سے کیا کہیے؟ آپ درست کہتے ہو, ایک سوچ ہے, اس کو سوچا بھی جاتا ہے, اس کو کنسیڈر بھی ہو رہا ہے, اور یہ چیز کافی اینکشیسلی دیکھی جا رہی ہے کہ ہمارے مسائل اس طرح بڑھ رہے ہیں. اور جب ڈیٹیریوریشن اس لیول پہ آئے تو اس میں تبدیلی آتی بھی ہے, یو ٹرن بھی ہوتا ہے. تو کچھ پازیٹیو یو ٹرن بھی ہوتے ہیں جو واپس سے جب کسی چیز کو چوہر صاحب اس وقت ملک کی جو عدلیہ اپنا باہر سے باہر کا ذکر کیا ہے, تو میرے سامنے میں بھی 76 سے یہ کام کر بے شمار لائرز ہیں جو کلب کے لیڈرز ہیں, لیکن غیر متنازع ہیں, جس میں شکل میں وہ چوہان صاحب بھی ہیں. چوہان صاحب, تو کیا وہ چوہان صاحب کو اپنے کاموں کے علاوہ اس پر ایک تحریک کی طرح آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ بالکل جی, یا وہ دوسروں کی طرف دیکھیں گے کہ وہ نکلے گا کہ نہیں؟ I'm sorry, بالکل. آپ اس ایک یہ بتائیں, آپ اس مسئلے پر یہ اس چیز کو قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک عرض کروں, میں اس پہ بالکل سوچتا ہوں, حقیقت ہے, میں سوچتا ہوں. میں اس کے لیے شاید کچھ لوگوں کو کانٹیکٹ بھی کر چکا ہوں. میرا مائنڈ بھی ہے کہ میں ایسی ایک لیڈرشپ جو ہمارے بزرگ ہیں, دوست ہیں, جو اچھائی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں, ہم ان کو تھوڑا سا ویلکم کریں, ان کو آگے بڑھائیں, ان کو آگے چلائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیگیٹو فورسز اور پازیٹیو فورسز کتنی, پازیٹیو فورسز جو ہے پرویل کر رہی ہیں, تو نیگیٹو فورسز کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم نیگیٹو کو جب تک سنب نہیں کریں گے, اچھا آدمی برائی والے شخص کو جب تک نہیں روکے گا, برا نہیں کہے گا, تب تک یہ مسائل رہیں گے. تو اس لیے ہمیں کہنا چاہیے جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک اس کو کہیں, جو برا ہے وہ اسے برا کہیں. یعنی مستقبل قریب میں آپ بہت جلد بیدار میں اپنا ایک حامی نہیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے. اچھا کریں گے, اور خاص بھی چلے اللہ کرے آپ ایسا کریں اور ہم آپ کو ایک اچھی خبر ملے. اچھا, بات ہو رہی تھی حکومتوں کے بارے میں, ایک سالہ کارکردگی کے بارے میں, حکومتوں کے بارے میں. آپ مجھے تھوڑا سا ایک مختصر, زیادہ نہیں میں ہوتا یہ بہت چاہتا کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی رہی, پی ایم ایل ایس بھی رہی ہے, باقی یہ دو پارٹیاں یہ کر رہی ہے, اور پھر وہ آر پی ایس کے لوگ ہیں. آپ سول حکومتوں کے درمیان تھوڑا سا ایک بتائیں گے اس کہ جی کس کے دور میں ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کوئی ترقی ہوئی ہے, یا کوئی چار کام بہتر ہوئے ہیں قطع نظر کے سیاسی اندر؟ بالکل آپ دیکھیں جی, میرے خیال میں نواز شریف کے دور میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے کام کیے, انہوں نے کچھ نہ کچھ, آپ خاص طور پہ شہباز شریف نے پنجاب میں بہت کام کیا, محنت کی. اس کی وائلیشنس ہو سکتی ہیں, اس نے کہیں سولو آگے بڑھا ہوگا, رولس کو فالو نہیں کیا ہوگا, لیکن اس نے محنت کی ہے, اس نے دن رات ایک کیا ہے, بھاگا ہے ادھر ادھر. دیکھیے یہ ایک بندے نے اٹھا کر ہر چیز نہیں کرنی, لیکن اس کی موومنٹ سے ایکٹیویٹیز آگے جنریٹ ہوتی ہیں. اس کی موومنٹ تھی, اس نے کام کیا, یہ کام نظر آئے. ابھی آپ کمپیئر کریں سندھ کو اور پنجاب کو, تو سندھ میں تو زیادہ بزنس ایکٹیویٹیز ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب, تو پھر وہاں ڈیولپمنٹ پھر بھی کچھ نہیں ہوئی, یہاں پھر بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو یہ کام اچھا چوہر صاحب, یہ ایک یہاں پر میٹرو بس چلی آپ کے چند لوگوں کے واسطے پر, جس کو چند لوگوں نے چندنا بس بھی کہا, بعد میں اس کو کچھ اور کہا. یہی میٹرو کی مخالفت کے بعد میٹرو پشاور سائڈ کو بھی شروع ہوئی. اب وہ میٹرو بڑی تیزی سے دوڑ بھاگ رہی ہے, ابھی تک تو وہ کہاں گھروں میں بھاگ رہی ہے, کہاں بھاگ رہی ہے, اس کے بارے میں
کچھ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات پتہ ہے کہ یہ نالائقی ہے، اور ہم کسی چیز کو کاپی کرتے وقت بھی اگر نہ کریں تو کیا ہے، اس کا یہی وجہ ہے کہ آپ کی پالیسیز نہیں ہیں، آپ کی ورکنگ نہیں ہے، آپ کا کوئی اس پہ ہوم ورک نہیں ہے، آپ کی کوئی ارج نہیں ہے وہ کام کرنے کی۔ صرف زبانی کلام میں کہنے سے کوئی بندہ بڑا نہیں ہوتا، بڑے کام کرنے سے انسان بڑا ہوتا ہے، اور تب ہی بڑا صحیح ہوتا ہے، صرف باتوں سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ابھی تک صرف جمع خرچ ہے، کوئی پراپر ورکنگ نہیں۔ چار صاحب میٹرو کے ساتھ ساتھ ٹویلو بیٹ کے والے سے بات ہو رہی ہے، ایک بڑا تاریخی منصوبہ تھا، ایک اتنی بڑی رقم خرچ ہو چکی ہے اور ٹرین پر، اور اس کا 85-90% بلکہ 90 سے بھی زیادہ کام ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کو سیاست کی نظر بنا دیا گیا۔ یہ آپ کیا کہیں گے، یہ کیا کب تک؟ دیکھیے ہماری بدبختی کیا ہے کہ ہم میں نے پہلے سٹارٹ سے آپ کو عرض کی تھی کہ ہمارے پاکستان اگر میں پاکستان کو وہ پیسہ سمجھوں، پاکستان کی دولت سمجھوں، پاکستان کے شہریوں کا وہ پیسہ سمجھوں، تو پھر میرے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایکٹ کنڈکٹ وہی مٹیریل۔ آپ اس منصوبے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں ایک اچھا منصوبہ تھا، اس کو عملی جماعت بنانا چاہیے، اس کو مکمل ہونا چاہیے، کرنا چاہیے امیڈیٹلی، چونکہ وہ اس پہ ملک و قوم کا پیسہ رقم خرچ ہوئی۔ اچھا چوہان صاحب، ایک ایسا منصوبہ جس کے لیے بہت محنت کی گئی، ایک دوسرے ملک کو بھی شامل کیا گیا، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک واقعہ ہوا کہ 50 سے زیادہ ممالک نے آپ کو درخواستیں دی ہیں کہ ہمیں اس میں شامل کیا جائے۔ ایک بڑا سی پیک، آج وہ سی پیک کہاں چلا گیا، اس نظر میں چلا گیا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں، منصوبہ کہیں چلا گیا ہے، اس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، کہنا کیا ہے، یہ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں ایک سڑک بھی ہم اپنی سوچ سے نہیں بنا سکتے۔ یہی تو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ بابا ہمیں اپنے اوپر سٹینڈ کرنا ہے، سٹینڈ کر کے آپ جب تک اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے گھر کے اندر اپنے مسائل کو حل نہیں کرو گے تب تک نہیں ہوگا۔ ہم جب تک باہر دیکھتے رہیں گے، ہم سارے کہتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، لیکن یہاں کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب اپنے بنی گالہ کو ریگولائز کرا دیتے ہیں، پھر بھی قانون کی باتیں ہیں، دوسرے تیسروں کی ہیں، سب قانون کی باتیں ہیں۔ اگر بنی گالہ کو فور کو کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر، مجھے نہیں چاہیے، میں ملک میں رول آف لا کی بات کروں گا، دیکھیں دنیا سیدھی کیسے ہوتی ہے۔ میرے بھائی اپنے پہ قانون اپلائی کرو، دوسروں کو سیدھا کر لو۔ اچھا چوہان صاحب، ابھی بات ہو رہی ہے کوئی ٹویلو بیٹ کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، عوام کے مسائل کے حوالے سے، حسب پال جیسے تھے، لوگوں کو تھوڑی بہت اچھی سہولتیں تھیں، اگر کسی کے زیادہ زیادتی ہوتی تھی تو سابق وزیر اعظم فوراً ایکشن کرتے تھے، آج اس میں تقریباً نہیں رہی۔ اب یہ ہو گیا کہ وہاں پر پیسے بھی شروع ہوئے ہیں، ہارٹ ٹیسٹ کے پیسے بھی ہو گئے ہیں، غریبوں کا علاج بھی بند ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، اب حالت یہ ہے تمام تھانوں میں، تمام پولیس اسٹیشنز میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کسی کی ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ جرائم کی شرح کم ہو گئی ہے۔ وٹ از پیپل، لوگ دھوکے کھا رہے ہیں۔ اچھا ایف آئی آر، یہ آپ کا کنیٹ چاپ ہو گیا کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، اپلیکیشن دو، آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی۔ اچھا اس پہ انکوائری ہوگی کہہ دیا جائے گا نہیں بنتا۔ او بھائی میرے، آپ کے سسٹم کے بعد وہ قبرستانوں میں مردہ دفنانے کی فیس لگا دی ہے، شادی بیاہ پر میرے بھائی بات سنیے، میں آپ کو اس کروں، آپ یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اس کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے۔ یہ جو جب کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے یا پریزیڈنٹ بنتا ہے یا کوئی چیف منسٹر بنتا ہے، وہ مت سوچو کہ وہ کسی پارٹی کا ہے۔ ہمارے ہاں ہم پاکستان کے بنتے ہی نہیں، پاکستانیت کی کمی ہے، ہم پاکستان کے نہیں بنتے۔ میں جب پاکستان کا بنوں گا چیف منسٹر، پنجاب کا بنوں گا، تو میں جب پنجاب کا چیف منسٹر ہوں تو میں سب کا ہوں، مجھے ہر شخص کے معاملے کو حل کرنا ہے۔ میں پھر پولیٹیکل پارٹی، وہی میٹنگ، وہی سب کچھ، ہم کہتے ہیں اچھا کل کو میں نے روٹ کرنا ہے، دوبارہ میں نے سیاست کرنی ہے، تو ہم سیاست کی نظر ہوں۔ اچھا چوہان صاحب، یہ جو بھی ہے باتیں بہت ہو رہی ہے، ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارا، جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، اچھی قوم ہوتی ہے، نہ تو ہم قوم بن سکے ہیں، ہم مہذب ملک کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو ووٹ دے کر آتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے آ جاتے ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ عوام کو ڈلیور نہیں کر رہے، عوام کے مسائل کو نہیں حل کر رہے، ملک کے معاملات کو آگے نہیں چلا رہے،
तो कुछ तो अपनी नाक का बस्ता बनाते हुए अपने टाइम को आगे लेके जाते हैं, चाहे मुल्क को तबाह करते हैं, किसी में हाथ में जाते हैं। लेकिन जो महसब का फिक्र आएगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं हुआ, कई ममालिक में होता कि वो रज़ाकाराना तौर पर कहते हैं कि जी मिड इलेक्शन हो जाए या मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। आप इस हालात में 1 साल की उस पेशी कारकर्दगी 1 साल की क्या है कि हमने मुखालफिन को जेलों में भरना शुरू कर दिया है, बल्कि हमने वाशिंगटन में जाके जो जलसा आम करते हैं बोले की बात नहीं करते, सरमायाकारी की बात नहीं करते, उसमें भी कहते हैं कि एन ऑर्डर देंगे फ्लागे। अब इसमें आप क्या समझते हैं कि हमें एक कोई मौसम रास्ता होना चाहिए या कोई हमें खुद कहना चाहिए कि कोई मिड टर्म इलेक्शन या कोई नई हुकूमत या कोई देखिए बात पता है मिड टर्म इलेक्शन या हुकूमत नई की बात, या आप मॉरली सारे ही ऐसे हैं, जो आए हैं वो भी ऐसे हैं, जो गए थे वो भी ऐसे हैं, क्या करोगे? पता है बात क्या है, लीडरशिप की कमी है। जब लीडरशिप होती है तो वो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करती है। अब मैं अगर कहूँ जी आप मिड टर्म इलेक्शन करवा लें तो कौन आएगा, क्या है, किस तरह के लोग हैं, क्या है, किन पेजेस में आपने लिस्ट आगे पहले भी बनाई हुई है। देखिए पता है बात क्या है, हमने यही हुआ है जो आज जिनके साथ होगा उन्होंने भी कल ऐसे प्रमोट किया है, परसों पीपल्स पार्टी ने भी ऐसे किया, हम सब ऐसे ही कर रहे हैं। चाचा लीडरशिप कहाँ से है, कहाँ से लीडरशिप की लीडरशिप आपके यहाँ तब भी बनेगी जब आपके यहाँ ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि आपने पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना। उसके लिए अवाम की प्रॉब्लम, अवाम हम क्या है, हम जैसी अवाम वैसे आपको हम वैसे ही कर रहे हैं ना। और अगर ट्रू सेंस में अवाम के रोल पूरा हो जाए तो शायद ये आपको मिसाल ही ना, हम वोट देने के लिए नहीं सोचते कौन है, हम कहते हैं अच्छा जी मेरा ऐसे कर लगे ऐसे कर लगे, तो 1-2 दिन वो आते हैं वोट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनके जलसा देखते हैं, उसके बाद वोट दे देते हैं, जो जीतता है उसको वोट दे देते हैं, उसके बाद वो जो मर्जी करें। नाज़रीन, चौहान साहब से बहुत लंबी बातचीत हो चुकी है, अभी का एक छोटा सा मैसेज भी लेंगे आप लोगों के नाम। तो चौहान साहब आप गाँव के नाम मौजूदा हालात की रोशनी में कोई पैगाम देना? देखिए जी मेरी एक दरख्वास्त होगी गाँव से, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एक दिहाड़ी वाला हूँ, मैं एक छापड़ी वाला हूँ, मैं एक वकील हूँ, मुझे अपना रोल ईमानदारी से अदा करना चाहिए। अगर हम अपना रोल ईमानदारी से अदा करेंगे तो आपका मुल्क पाकिस्तान बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। और हमें हर एक को अपना रोल अच्छाई से ईमानदारी से अदा करना है, जब तक आप नहीं करोगे तब तक ऐसे ही। नाज़रीन, आपके चौहान साहब का मैसेज भी सुन लिया है और तमाम बातचीत के बाद एक चीज़ पर हम मुत्फिक होते हैं और वही एक रास्ता है कि जिस अंदाज से हमने इस मुल्क को बनाया था उसको ज़हन में रखना चाहिए कि बाबा कौम की क़यादत ने इस मुल्क को हासिल किया। वो बात ख़त्म नहीं हो गई। आज हमें बतौर पाकिस्तानी इस मुल्क की हिफाजत भी करनी है, इस मुल्क की तामीर भी करनी, और हर शख्स को अपनी सतह पर, चाहे वो कारोबार कर रहा है, चाहे जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए बिला खौफ व खतर के कि मुझे क्या किसी ने पकड़ लेना। उसको अपना हक इस्तेमाल करने का, उसको अपना हक लेने की आदत अपनानी होगी और इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और एक बात ज़हन कर ले कि इस मुल्क की तरक्की से हमारी खुशहाली वाबस्ता है। खुदा हाफिज़।